صحت کی سہولتیں ہر شہری کا بنیادی حق۔ وزیر اعظم کا صحت کارڈ پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ صحت کارڈ کا اجرا عوامی خدمت کا تسلسل ہے۔ صحت کارڈ پروگرام صوبوں میں پھیلا، لاکھوں خاندان مستفید ہوئے۔ حکومت عوام کو صحت کی سہولیات کا حق دہلیز پر فراہم کر رہی ہے۔ 2016 میں نواز شریف نے صحت کا یہ پروگرام شروع کیا تھا۔ کراچی میں کماڑی ویسٹ ہاف کے قریب کنٹینرز ٹرمینل پر آتش زدگی۔ 15 سے زائد کنٹینرز کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ مختلف نوعیت کا سامان موجود۔ آگ بجھانے کے لیے پانی کے ساتھ فوم کا بھی استعمال کیا گیا۔ امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ 20 سے زائد فائر ٹینڈرز نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے ان کو انشاءاللہ اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو گٹھ جوڑ ہے، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں۔ ہر طرح کے وسائل ان کو، ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ذریعے وہ وسائل پہنچ رہے ہیں۔ مئی 2025 میں ایک مارکا ہوا جس کے نتیجے میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو شکست فاش دی اور ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ رہتی دنیا تک بھولے گا نہیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی پیغام۔ امن کمیٹی کے اراکین سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا دہشت گردوں کو پاکستان کی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، ان کو کچل دیا جائے گا۔ کہا ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کو دشمنوں سے وسائل پہنچ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے ناسور کو ماضی میں ختم کر دیا تھا۔ پیچیدہ معاملات کو مل بیٹھ کر طے کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی یکجہتی کی جتنی آج ضرورت ہے، پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں ہندوستان کو شکست فاش دی۔ بھارت کو ایسا سبق سکھایا، رہتی دنیا تک نہیں بھولے گا۔ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اسپیکر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر کے حوالے کیا۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا ٹاک میں کہا، محمود خان اچکزئی کی تقرری ہمارا حق تھا، اسے اعتماد کی بحالی سمجھتا ہوں۔ حکومت اور اسپیکر مزید پیچیدگیوں میں نہیں گئے۔ سینٹ کی پارلیمانی پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں۔ چیئرمین سینٹ سے درخواست ہے علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن بھی کریں۔ سیاست میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا۔ محمود خان اچکزئی پر بانی پی ٹی آئی نے اعتماد کیا۔ مذاکرات کے لیے محمود خان اچکزئی جو اقدامات کریں گے، پی ٹی آئی ان پر پورا اعتماد کرے گی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کل جاری ہونے کا امکان۔ اچھی بات ہے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ امید ہے سینٹ اجلاس سے قبل بھی اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ کہا، ہم نے علامہ راجہ ناصر عباس کے نام پر اتفاق کیا، یہ قانونی اور آئینی عمل تھا، اس بات کو مذاکرات سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ مذاکرات کے حوالے سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علی ظفر نے شکوہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے میری ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی، یہ سیاسی انتقام ہے۔ وکیل کی ملاقات میں سیاست نہیں ہوتی، یہ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے۔ عدالت نے 3 فیصلے دیے، ہر عدالت نے ملاقات کرانے کا کہا۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مرضی کی خوراک اور دیگر سہولیات میسر ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرائی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا، جیل مینول کے مطابق قیدی کو سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی۔ بانی پی ٹی آئی قید تنہائی نہیں کاٹ رہے، ان کے پاس مشقتی بھی ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں۔ رواں سال کی سب سے بڑی مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی شو کیس کا افتتاح۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سائبر وارفیئر کا مارکہ حق میں کلیدی کردار تھا۔ افواج پاکستان نے بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اے آئی ویک پاکستان کو عالمی اے آئی ایکو سسٹم سے جڑنے میں معاون ثابت ہوگا۔ آئندہ چند ماہ میں پاکستان کے بڑے شہروں میں 5G لانچ ہو جائے گا۔
اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی، الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق سکیجول واپس لے لیا۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق صدارتی آرڈیننس کے بعد انتخابی سکیجول واپس لیا گیا۔ صدارتی آرڈیننس کے بعد الیکشن کمیشن کو اثر 9 حلقہ بندیاں کرنا ہوں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی آواز استعمال کر کے پیسے بٹورنے کی کوشش، یا صادق کہتے ہیں ایک شخص نے رابطہ کر کے پوچھا آپ نے پیسے مانگے ہیں؟ میں نے کہا میں نے نہیں مانگے۔ سائبر کرائم میں اضافہ ہوا، اراکین پارلیمنٹ سے بھی فراڈ ہو رہا ہے۔ کئی اراکین کے واٹس ایپ ہیک کر کے پیسے منگوائے گئے۔ داخلہ کمیٹی اس انتہائی سنجیدہ معاملے کو دیکھے اور متاثرہ اراکین کو بھی بلائے۔ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ آئی جی فرنٹیئر کور نے فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور فیلڈ آپریشن سے متعلق بریفنگ دی۔ محسن نقوی کو اینٹی ڈرون گنز اور سرویلنس اور مانیٹرنگ سسٹم بارے آگاہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے FC بلوچستان ساؤتھ کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہا۔ فتنۃ الہندوستان سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی اور سرفراز مفتی کا زیر تعمیر ہسپتال کا بھی دورہ، OPD اور دیگر زیر تعمیر وارڈز کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا وفاقی حکومت ہسپتال کو جلد فعال کرنے میں ہر ممکن تعاون کرے گی۔ چابہار سے دستبرداری، بھارت کی ایران کے ساتھ تعلقات کی اصلیت سامنے آ گئی۔ مفادات کے حصول کی خاطر ایران سے کیے گئے معاہدے کو امریکی دباؤ میں ترک کر دینا بھارت کی دوغلی پالیسیوں کا ثبوت۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے پابندیوں کے نفاذ سے قبل تہران کو اپنی طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کی تھی۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ پر موجود تمام سرکاری نامزد ڈائریکٹرز نے اجتماعی طور پر استعفیٰ دے دیا۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی۔ امریکی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے متعلق افراد اداروں کو بچایا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ امریکی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا ایران مذہبی نظریات کے نام پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ ایران دہشت گردی اسپانسر کرنے والا ملک ہے۔ ایرانی رجیم کو صورتحال کا سزاوار قرار دیا جائے گا۔ ایران پر صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی سازش کا بھی الزام۔ مائک والٹز نے مزید کہا بہت ہو گیا، ایرانی حکومت کے مظالم ختم کرنا ہوں گے۔ صدر ٹرمپ باتوں نہیں ایکشن والے شخص ہیں۔ ایران مطلب سمجھ لے، قتل عام رکنا چاہیے۔ ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ برطانوی مندوب کا کہنا تھا ایران میں ہزاروں افراد کی ہلاکت اور گرفتاریاں تشویشناک ہیں۔ ایران اپنی پالیسی بدلے ورنہ مزید پابندیاں عائد ہوں گی۔ فرانس اور لیٹویا کا ایران سے تمام گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ ایران کشیدگی چاہتا ہے، نہ ہی تصادم، جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے ایرانی مندوب کا خطاب، کہا ایران کے معاملے پر امریکہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ ایران نے داعش طرز کی دہشت گردی کا سامنا کیا۔ امیر سعید ایروانی نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں کو رجیم کہا۔ بولے سول سوسائٹی کے نام پر امریکی اور اسرائیلی ایجنڈا پیش کیا گیا۔ امریکی مندوب نے جھوٹ اور غلط بیانیے کا سہارا لیا۔ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھا کر مداخلت کا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ معاملے کو سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ ایران کشیدگی، عرب ملکوں کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو ایران پر فوری حملہ نہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ ایران کو ایک اور موقع دینے پر رضامند۔ آخری لمحوں میں ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کیا۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کا دعویٰ، کہا سعودی حکام نے بتایا تینوں اسلامی ممالک نے ممکنہ حملہ رکوانے کے لیے آخری لمحات میں بھرپور سفارتی کوششیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا علاقائی ممالک کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی عالمی سطح پر مذمت ضروری ہے۔ ترکی کی بھی ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی مخالفت، مذاکرات پر زور۔
پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. سابق وزیر خارجہ کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 13 فروری تک ملتوی. عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمات کا ریکارڈ اور وکلاء سے دلائل طلب کر لیے. کمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ملاقات. اسد عمر نے شاہ محمود قریشی کی خیریت دریافت کی. اسد عمر نے کہا آپ ماشاءاللہ تندرست لگ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی بولے آپریشن ہوا ہے، اب صحت کافی بہتر ہے. واشک ناگ روڈ پر 2 گاڑیوں میں تصادم، جھلس کر 5 افراد جان کی بازی ہار گئے. حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی. انتظامیہ کے مطابق گاڑیوں پر پیٹرول کے ڈرم لوڈ تھے جس کے باعث آگ لگی. وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری، میدانی علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ. گریس، جانگراں، سرگن، شہونٹر ویلی میں بھی پہاڑوں پر سفید گالوں کی برسات. گریس ویلی میں پارہ -16، کیل میں -14 سینٹی گریڈ ریکارڈ. چلاس دیامر کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری. بابو سر ٹاپ، نانگا پربت اور ٹاپ پر بھی سفید موتیوں کی برسات. داریل کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری. محکمہ موسمیات کی آئندہ ہفتے تک بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی. اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب میں 20 جنوری سے بارشیں متوقع. کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں 22 اور 23 جنوری کو بارش کی پیشگوئی. بالائی علاقوں میں 21 سے 23 جنوری تک شدید برف باری کا امکان.